سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ النساء آیت نمبر 39۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، اور کیا ہو جاتا ان پر، کیا آفت ٹوٹ پڑتی، لو آمنوا باللہ، اگر یہ ایمان لے آتے اللہ پر اور یوم آخرت پر، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور خرچ کرتے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے، وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے، ان کے بارے میں جانتا ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، بے شک اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا ذرہ برابر۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اور اگر تم نے نیکی کی ہوگی، ایضاعفھا، اللہ تعالیٰ اسے بڑا چڑھا دے گا، وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور دے گا اپنی طرف سے اجر عظیم۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، پس کیا حال ہوگا اس وقت جب ہم لے آئیں گے ہر امت سے ایک گواہ، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور ان تمام پر آپ کو گواہ لے آئیں گے۔ يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ، جن لوگوں نے کفر کی روش اختیار کر لی اور رسول کی نافرمانی کی، قیامت کے دن وہ چاہیں گے، لو تسویٰ بہم الارض، کاش کہ ہم پیوند خاک ہو جاتے، ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی نہیں چھپا سکیں گے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ، وانتم سکارا، اس حالت میں کہ تم نشے کی حالت میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جان لو جو تم کہہ رہے ہو، ولا جنباً، اور نہ جنابت کی حالت میں مسجد میں داخل ہو، نہ جنابت کی حالت میں جاؤ نماز کے پاس، الا عابری سبیل، مگر ایک صورت یہ ہے کہ راستہ کوئی اور نہ ہو، صرف مسجد کا راستہ ہو، تو یہ راستے سے گزرنے والا گزر سکتا ہے۔ اور نشے کی حالت میں اور جنابت کی حالت میں تم نماز اور مسجد میں نہ جاؤ، حتیٰ تغتسلوا، یہاں تک کہ غسل کر لو، یعنی اگر جنابت میں ہو تو غسل کر لو۔ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ، اور اگر تم میں سے کوئی مریض ہو، او عَلَىٰ سَفَرٍ، یا سفر پہ ہو، او جاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یا تم میں سے کوئی شخص تم میں سے بیت الخلاء سے ہو کے آیا ہے،
ولا اولا مستم النساء، یا تم نے عورتوں کو چھوا ہے، فلم تجدوا ماء، ان تمام صورتوں میں تم نہ پاؤ پانی وضو کے لیے یا غسل کے لیے، فتیمموا صعیدا، تو تم ارادہ کر لو سعیدن طیباً، پاک مٹی کا، فامسحوا بوجوہکم، بس مسح کرو اپنے چہرے اور اپنے ہاتھوں کو، ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے، معاف کرنے والا مہربان ہے۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کیا ہو جاتا ان کو اگر یہ ایمان لے آتے اللہ پہ اور یوم آخرت پر، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور خرچ کرتے یہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے۔ ماذا علیہم، کیا ہو جاتا، کیا آفت ٹوٹ پڑتی۔ سامعین اکرام، اس انداز سے اللہ تعالیٰ کا تذکرہ کرنا انسان کے بارے میں توجہ طلب ہے، اور یہ یعنی آپ یقین جانیں کہ یہ باتیں کسی خاص فرد تک محدود نہیں ہیں۔ ہر وہ شخص جو اللہ پہ اور یوم آخرت پر اس کا ایمان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس سے مخاطب ہے کہ اگر تم صحیح ایمان لے آؤ گے تو تمہیں کیا ہو جائے گا، ماذا علیہم، کیا ہو جائے گا، کیا آفت ٹوٹ پڑے گی۔ سامعین کرام، تھوڑا سا اگر آپ اس ٹیکسٹ کی طرف غور کریں، لو آمنوا باللہ والیوم الآخر وانفقوا مما رزقہم اللہ، اسی طرح جو اس سے پہلی آیت گزری ہے، والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، وہاں بھی سامعین کرام تین باتوں کا تذکرہ تھا کہ وہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے خرچ نہیں کرتے۔ یہاں بھی تین باتوں کا تذکرہ ہے کہ یہ اگر ایمان لے آئیں اور اللہ پہ اور یوم آخرت پر اور خرچ کریں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوگا۔ اور اگر یہ تو ایسا نہیں کر رہے، اگر کر لیں ایسا تو کیا آفت ان پہ ٹوٹ پڑے گی۔ سامعین اکرام، یہ یعنی میں نے آپ سے جیسے عرض کیا کہ یہ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ اگر اس کے مخاطب ہم ہوں، ہم بحیثیت مسلمان اگر اس کے مخاطب ہم ہوں، تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ اللہ تعالی ہم سے کہہ رہا ہے کہ اگر تم صحیح طریقے سے ایمان لے آؤ اللہ پہ اور یوم آخرت پر، تو تمہارا کیا بگڑ جائے گا، تم پہ کیا آفت آ جائے گی، اور اگر تم خرچ کرو اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔ سامعین کرام، اگر دیکھا جائے تو یہی وہ تین اعمال ہیں، افعال ہیں جو ہم نہیں کر پا رہے، ایمان باللہ، ایمان بالآخرت، اور انفاق فی سبیل اللہ۔ اگر آپ دیکھیں تو یہ تینوں کام ہمارے معاشرے میں اس طریقے سے نہیں ہیں جس طریقے سے ہونے چاہیے۔ ایمان باللہ اور ایمان بالیوم آخرت کے برخلاف ہمارا دنیا پر ایمان ہے، اور ہم ہر چیز میں جلدی مچاتے ہیں اور اللہ کی راہ میں، اور اسی وجہ سے چونکہ ایمان باللہ نہیں ہے اور یوم آخرت پر ایمان نہیں ہے، تو پھر انفاق فی سبیل اللہ کا کوئی تصور نہیں پیدا ہو سکتا۔ انفاق فی سبیل اللہ تو وہ شخص کرے گا جس کا اللہ پر ایمان ہو اور جس کا یوم آخرت پر ایمان ہو، وہ شخص جو ہے انفاق کرے گا فی سبیل اللہ ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو دنیا دار ہیں، سامعین کرام، دنیا داروں میں یا تو کنجوس لوگ ہوں گے جس کا
اس سے ماقبل تذکرہ گزر چکا ہے کنجوس، اور یا جو ہے دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، یعنی دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ خرچ کرنے والوں میں جو ہیں سامعین کرام پھر مبذرین بھی ہیں۔ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ، کہ تم اسراف نہ کرو، کیونکہ اسراف کرنے والے جو ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ تو انسان جو ہے، جو دنیا دار ہوتے ہیں سامعین کرام، وہ یا تو لالچی ہوتے ہیں اور یا جو ہے خرچ کرتے ہیں لیکن بے جا خرچ کرتے ہیں، اسراف کرتے ہیں۔ تو یہ دونوں علامتیں جو ہیں یہ درست نہیں ہیں، یہ اہل اللہ کی اور ایمان والوں کی علامتیں نہیں ہیں۔ ایمان باللہ جو ہے سامعین کرام بنیادی تقاضا ہے ہمارے دنیا میں رہنے کا۔ ایمان باللہ، ایمان آمنت باللہ، ایمان باللہ جو ہے وہ ہمارے دنیا میں رہنے کا ایک خصوصی تقاضا ہے۔ جس شخص کا بھی اللہ پر ایمان نہیں ہوگا، جس شخص کا آخرت پر ایمان نہیں ہوگا، اس کی زندگی جو ہے وہ برباد ہو جائے گی سامعین کرام، کیونکہ ظاہر ہے کہ اللہ کے بعد جو ہے وہ اللہ کی جو تضاد ہے وہ پھر نفس ہے، شیطان ہے، دنیا ہے۔ تو شیطان کے نقش قدم پر انسان پھر چلنے لگتا ہے، ذاتی خواہشات پر چلنے لگتا ہے اور ہوائے نفس کا وہ شکار ہو جاتا ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے۔ ایمان باللہ جو ہے وہ ایک ایسی لازمی ضرورت ہے ہماری زندگی کی کہ اس کے بغیر ہماری زندگی بن نہیں سکتی۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس ضرورت سے سامعین کرام ناواقف ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان، صحیح ایمان لانے کی ضرورت سے ناواقف ہے۔ اگر میرے کوئی نئے سامعین ہیں تو ان کے لیے بھی میں عرض کر دوں کہ ایمان باللہ ہے کیا چیز۔ ایمان باللہ ہو نہیں سکتا اور ہم اپنے رب کو پہچان نہیں سکتے جب تک ہم اپنے آپ کو نہ پہچان لیں، کیونکہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا وہ اپنے رب کو پہچان جائے گا۔ تو عرفان ذات، اپنی پہچان جو ہے سامعین کرام بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم میں سے جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں اس میں اکثر لوگوں کی اکثریت جو ہے اپنے بارے میں دھوکے میں مبتلا ہے، اور دھوکے میں ایسے مبتلا ہے کہ وہ ظاہر ہی کو حقیقت سمجھ بیٹھے ہیں اور پھر ظاہری کی فکر کیے جا رہے ہیں۔ کوئی یہ نہیں سوچتا کہ میری حقیقت کیا ہے، میری اس دنیا میں ضرورت کیا تھی، مجھے اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا ہے۔ پھر اپنے رب کو پہچاننا اسی سے تعلق رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے، میری کامیابی کا راستہ کون سا ہے، یا اس کی کیا وجوہات ہیں جس کی بنا میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ یہ بہت سے لوگ نہیں سوچتے۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم بِهِ مُشْرِكُونَ، بہت سے لوگ ایمان لانے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، یعنی ظاہری ایمان تو لے آتے ہیں لیکن پھر باطنی طور پہ شرک میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اور شرک کی میں نے آپ کو کل بھی وضاحت کی تھی کہ ایک ریاکاری ہے تو وہ شرک ہے، اس کے علاوہ جو للہیت ہے اس میں توحید ہے، یعنی اللہ کے لیے، اللہ کی وجہ سے آپ زندگی گزاریں اور گزارنا شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائیں گے۔ یہاں جو الفاظ ہیں ماذا علیہم لو آمنوا باللہ والیوم الآخر وانفقوا مما رزقہم اللہ، کیا ہو جاتا ہے انہیں؟ سامعین کرام یہی وہ بات ہے کہ جس کو ہم صحیح طریقے سے سوچتے نہیں ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نقصان میں پڑ جائیں گے۔
کفار مکہ جو تھے شان نزول کے حساب سے وہ یہ کہتے تھے وقالوا ان نتبع الہدی معک نتخطف من الارض او کما قال، کہ اگر ہم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ اس دین کی پیروی کریں تو پرندے ہماری بوٹیاں اچک کے لے جائیں گے، نتخطف۔ تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ حق کے قبول کرنے میں اس کا نقصان ہے۔ سب سے زیادہ جو نقصان یہ سمجھتا ہے بنیادی طور پہ، وہ اپنی آزادی یہ قربان نہیں کرنا چاہتا۔ انسان جو ہے وہ اپنی آزادی قربان نہیں کرنا چاہتا، یعنی من چاہی زندگی گزارنا چاہتا ہے، اپنے نفس کی غلامی اختیار کرنا اس کے خیال میں اچھا ہے بنسبت اللہ تعالیٰ کی غلامی اختیار کرنے کے۔ حالانکہ اگر ہم عقلی طور پہ، فکری طور پہ سوچیں اور ایک اندازہ لگائیں، یعنی ہمارے سامنے سامعین اکرام دو ہی راستے ہیں کہ یا تو ہم اللہ تعالیٰ کی غلامی میں تمام زندگی گزار دیں یا نفس کی غلامی میں زندگی گزار دیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ جو ہیں نفس کی غلامی میں زندگی گزارنا پسند کرتے ہیں۔ اس کی چند وجوہات ہیں، اور لیکن وہ وجوہات ایسی نہیں ہیں کہ ان پہ قابو نہ پایا جا سکے۔ اس وقت وہ وجوہات بیان کرنا یہ میرا موضوع نہیں ہے، وہ پھر میں کسی اور وقت کے لیے اٹھا کے رکھتا ہوں۔ یہاں تو یہ ہے کہ انسان حق کو قبول کرنے میں اپنا نقصان سمجھتا ہے۔ یہاں الفاظ بھی ایسے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، کوئی آفت آپ پہ ٹوٹ نہیں پڑے گی اگر آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سامنے سر جھکا دیں گے تو آپ پر کوئی آفت نہیں ٹوٹے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان لوگوں کو جو ایمان کے راستے پر چلتے ہیں، جو صراط مستقیم پر چلتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی جنہوں نے اطاعت قبول کر رکھی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈبل اجر کا عندیہ دیا ہے، خوشخبری سنائی ہے، لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، کہ ان کو ایک دنیا میں میں بہت اچھا ٹھکانہ دوں گا، وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ خیر، اور آخرت کا اجر تو بہت بہتر ہے۔ اس قبیل کی سامعین کرام بہت سی آیاتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس دنیا میں غلبے کا، فتح کا، اجتماعی طور پر بھی اور انفرادی طور پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کا ان سے وعدہ کر رکھا ہے۔ سامعین کرام دو ہی راستے ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ کو آپ اپنا ساتھی سمجھ لیں، اپنا ولی سمجھ لیں، اپنا کارساز سمجھ لیں۔ اگر ایسا نہیں ہوگا سامعین کرام تو پھر کیا ہوگا؟ پھر شیطان آپ کا ساتھی بن جائے گا، اور یہ عقل سے سوچنے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بصیرت کے راستے سے دعوت دیتے ہیں کہ تم خود سوچو، اور یہ مضامین قرآن میں جا بجا آئے ہوئے کہ ایک شخص کے اگر بہت سے مالک ہوں اور ایک شخص کا ایک مالک ہو تو اس میں سے کون بہتر ہے؟ ظاہر ہے کہ جو ایک مالک کا غلام ہے وہ بہتر ہے اس شخص کے کہ اس کے کئی مالکان ہیں اور اس نے اس کی زندگی کو تنگ کیا ہوا ہے۔ سامعین اکرام یہ تو ہم سوچتے نہیں ہیں، اور نہ تو اللہ کا کلام اس میں ہماری اتنی خاص دلچسپی ہے، سچی بات یہ ہے، بلکہ قرآن کے جو مقاصد ہیں وہ نہ ہمارے مقاصد ہیں نہ ہم بنانا چاہتے ہیں۔ اللہ، تو یہ بہت یعنی تکلیف دہ صورتحال ہے کہ قرآن کو ٹوٹلی ہم نے پس پشت ڈالا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے ماذا علیہم لو آمنوا باللہ والیوم الآخر، کیا ہو جاتا، کیا آفت، یعنی اس کا مطلب یہ ان کو کچھ بھی نہیں ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمتوں سے نوازے گا۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور یہ خرچ کریں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق دیا ہے، اور یعنی رزق کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہے، جسمانی صحت عطا کی ہے، دین کے لیے کام کریں، کوشش کریں، محنت کریں، مال دیا ہے اس کو خرچ کریں، اولاد دی ہے اس کو دین کے لیے، دین کے راستے کے لیے لگا دیں، وقف کر دیں۔
تو انفقو خرچ کریں یہ لوگ مما رزقہم اللہ، اللہ تعالیٰ نے جو بھی ان کو دیا ہے، وکان اللہ بہم علیما، اور یہ جو کچھ بھی عمل کریں گے اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں جانتا ہے۔ ان اللہ، کیونکہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا کسی پر بھی ایک ذرہ برابر بھی۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً، قیامت کے دن اگر کوئی نیکی لے کے آئے گا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یضاعفھا، اس کو میں دو چند سے چند سینکڑوں گنا جو ہے 700 گنا جو ہے، وہ تو قرآن میں آپ کو پتہ ہے، ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا ہے 700 گنا تو اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے، کم از کم 10 گنا اجر تو ہر نیکی پر دیتا ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، 10 نیکیاں تو ہیں ہی ہیں، ہر نیکی پر اس کو 10 سے ضرب دے کے اس کے اکاؤنٹ میں لکھی جاتی ہے۔ سامعین کرام، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، یعنی اگر آپ نیکی کی روش اختیار کر لیں گے اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کو بڑھائے گا، اگر آپ بدی کی روش اختیار کریں گے بدیاں آپ کی نہیں بڑھیں گی، لیکن جتنا آپ نے بدی کی ہے اسی کی سزا آپ کو ملے گی۔ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور دے گا ان کو اپنی جانب سے اجر عظیم۔ سامعین کرام، یہ تمام باتیں ہیں، یہ یقین کرنے کے لیے ہیں، اس لیے نہیں ہے کہ ہم ایک کان سے سنیں دوسرے کان سے اڑا دیں۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، پس کیا حال ہوگا؟ سامعین کرام، قیامت کا نقشہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہمیں کہ دیکھو، آج تو تم انکار کر رہے ہو پیغمبر کی تعلیم سے، لیکن قیامت کے دن یہی پیغمبر تمہارے خلاف شہادت دیں گے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں تمہارے خلاف شہادت دیں گے۔ تو اس کی تھوڑی سی اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں اس کے حالات روز محشر کے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، کیا ہوگا اس دن جب ہم لے آئیں گے ہر امت پر ایک گواہ، ہر امت کا گواہ جو ہے وہ پیغمبر ہوتا ہے۔ سامعین کرام، بس کیا حال ہوگا اذا جئنا من کل امت بشہید، جب لے آئیں گے ہم ہر امت سے ایک شہید گواہ، یعنی پیغمبر، ہر پیغمبر اپنی امت پر شہادت دے گا کہ اے اللہ، میں نے تیرا پیغام اس امت تک پہنچا دیا تھا۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر موجود صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ کیا میں نے تمہیں اللہ کا دین پہنچا دیا، نصیحت پہنچا دی، اپنا حق ادا کر دیا؟ تمام صحابہ نے بیک زبان ہو کے 3 مرتبہ یہ بات کہی کہ ہاں اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنا حق ادا کر دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگشت شہادت اٹھا کے اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کے کہنے لگے اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، یہ وہ شہید، اے اللہ تعالیٰ تو گواہ ہے کہ میں نے تیرا پیغام ان کو پہنچا دیا۔ تو قیامت کے دن ہر پیغمبر جو ہے اللہ تعالیٰ پوچھے گا، یعنی گواہی وہ پوچھنے پہ دیں گے۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں کہ یقیناً فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، یقیناً میں پوچھوں گا ان لوگوں سے جن کی طرف میں نے پیغام پہنچایا ہے رسولوں کے ذریعے، امت سے بھی پوچھوں گا، وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور میں ضرور پوچھوں گا مرسلین سے، ان رسولوں سے جو بھجوائے گئے تھے ان کی قوموں پر۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام پیغمبر جو ہے اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ تم نے میرا پیغام اس تک پہنچا دیا تھا۔ تمام پیغمبران بیک زبان ہو کے اللہ تعالیٰ کی دربار میں گواہی دیں گے کہ ہاں اے اللہ تعالیٰ، ہم نے آپ کا پیغام اس امت تک پہنچا دیا تھا۔ پھر تمام پیغمبروں کی شہادت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس شہادت کے صحیح ہونے کی شہادت دیں گے کہ ہاں اے اللہ تعالیٰ، یہ پیغمبر کرام جو بھی ہیں یہ سچ کہہ رہے ہیں، انہوں نے اپنا حق جو ہے ادا کر دیا تھا۔
فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، پس کیا حال ہوگا جب ہم لے آئیں گے ہر امت سے گواہ، وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور پھر آپ کو ان تمام گواہوں پر گواہ بنا کے گواہ بنائیں گے۔ تو سامعین کرام، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین پہنچانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی ڈیوٹی تھی۔ تھوڑی سی اگر توجہ آپ کریں، دین پہنچانا جو تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی ڈیوٹی تھی کہ وہ رہتی دنیا تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دے۔ اب اپنی زندگی میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام اپنی ہمت سے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے پہنچا دیا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب ڈیوٹی ان کی کس کی ہے؟ سوال یہ ہے کہ ڈیوٹی کس کی ہے؟ یعنی امت تک، رہتی دنیا تک پیغام، اللہ کا پیغام پہنچانا، یہ کس کی ڈیوٹی ہے؟ ظاہر ہے کہ جو نائبین پیغمبر ہیں، نائبین رسول ہیں، یہ ان کی ڈیوٹی ہے۔ پھر ہر امتی کی ڈیوٹی ہے۔ سامعین کرام، میں اور آپ اس ذمہ داری سے جان نہیں چھوڑا سکتے کہ میری یہ ڈیوٹی نہیں ہے، بلکہ ہر مسلمان کا، ہر مومن مسلمان کا یہ فرض ہے کہ پہلے وہ اپنے آپ کو آگ سے بچائے، پھر اپنے گھر والوں کو، پھر جتنی بھی استطاعت ہو سکتی ہے وہ ان کو آگ سے بچائے۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچا لو۔ تو سامعین کرام، تھوڑی سی اگر آپ متوجہ ہوں تو بات یہ ہے کہ ہر انسان، ہر مسلمان جو ہے وہ رہتی دنیا تک اس امت اجابت کے لیے ایک نمونہ ہے، ایک گواہ ہے، ایک داعی ہے، اور یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو پہنچانے کی ڈیوٹی ہر مسلمان کے ذمے لگی ہوئی ہے۔ بلغوا عنی ولو آیہ، حضور فرماتے ہیں مجھ سے پہنچاؤ اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ تو ایک بات یہ ہے سامعین اکرام، ہم نے تو ہر ایک چیز کو پس پش ڈال دیا ہے، اپنی تمام ذمہ داریوں کو، جو روحانی ذمہ داریاں ہیں اس کو بھی پس پش ڈال دیا ہے۔ بات ایسا ہے کہ ایسا کرنا بہت نادانی کی بات ہوگی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا رخ دنیا کی طرف ہو گیا ہے، اور یہ سارے کام جو ہیں، یہ ہماری ڈیوٹیاں ہیں، یہ ہم بھلا چکے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے ایک بہترین تمہیں امت وسط بنا کے دنیا میں بھیجا ہے، تاکہ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ لوگوں پر تم ایک عملی نمونہ پیش کرو، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تمہارے لیے پیغمبر جو ہے وہ نمونہ ہوگا۔ تو یہاں بھی شہید کے الفاظ ہیں۔ شہید کہتے ہیں عملی گواہی، عملی ایک عمل کے ذریعے ایک مثال قائم کرنا۔ ہر پیغمبر نے اپنے عمل کے ذریعے ایک مثال قائم کی ہے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وقت میں اپنے عمل کے ذریعے لوگوں کے سامنے مثال پیش کی ہے اور دعوت دی ہے عملی طور پہ۔ تو سامعین اکرام، یہ ذمہ داری جو ہے یہ ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، اجتماعی بھی ہے اور انفرادی بھی ہے۔ انفرادی ذمہ داری بھی ہے اور اجتماعی ذمہ داری بھی ہے، کیونکہ ابھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ فلولا نفر من کل فرقۃ لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون، او کما قال اللہ تعالی فی القرآن المجید۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فلولا نفر، پس کیوں نہ ہو کہ تم میں سے ایک ایسی جماعت ہو، ہر ٹولی میں سے، ہر جگہ ایک میں سے ایک ایسے نمائندے ہوں کہ وہ دین کا علم سیکھیں اور پھر لوگوں کو ڈرائیں، جب وہ سیکھ جائیں پھر واپس آ کے لوگوں کو ڈرائیں تاکہ یہ بچ جائے، لعلہم یحذرون۔
تو یہ ڈیوٹی ہے سامعین اکرام، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی تھی، اور بہت باسعادت ہیں وہ لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی میں ان کے ساتھ ہیں، اور وہ تن من دھن کی بازی لگائے ہوئے ہیں، اللہ تک کا دین لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، بڑے مبارک لوگ ہیں وہ۔ اور یہ چونکہ ڈیوٹی ہے تو یہ ایک عظیم الشان ڈیوٹی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے ساتھ امداد کا وعدہ کیا ہے، نصرت کا وعدہ کیا ہے، فتح کا وعدہ کیا، وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهَ مَنْ يَنْصُرُهُ، اللہ تعالیٰ ضرور امداد کرے گا اس شخص کی جو اللہ کی امداد کرے گا، یعنی اللہ کے دین کی مدد کرے گا۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کا کیا مطلب ہے سامعین کرام؟ اللہ کے دین کی مدد، اللہ کے دین کو پہنچانا ہے۔ ہر شخص ہم میں سے یہ ارادہ کر لے کہ وہ اپنی اپنی سطح پر اللہ کا پیغام لوگوں کو پہنچائے گا، لیکن اس سے پہلے اس کو خود اللہ کے پیغام کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہوں گی اور اس پر عمل کرنا ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے وہ دعوت کا کام شروع ہوتا ہے سامعین اکرام۔ اور ایسا نہیں کہ آپ خود تو غلط راستوں پر چل رہے ہیں، اوروں کو سیدھے راستے کی طرف دعوت دیں، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو عمل کا ایک نمونہ اگر ہم پیش کر دیں، اپنے عمل کا نمونہ لوگوں کے سامنے، تو بزبان شاعر بات یہ ہوگی کہ آدمی نہیں سنتا آدمی کی باتوں کو، پے کریں عمل بن کر غیب کی صدا ہو جا۔ تو یہ سامعین اکرام وہ ڈیوٹی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی، اور قیامت تک کے لیے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی ہے، لیکن فی زمانہ، مثال کے طور پہ جب حضور ہمارے درمیان موجود نہیں ہے تو اللہ کا دین موجود ہے، اللہ والے موجود ہیں، وہ ان اللہ والوں کے ساتھ مل کے اس دین کو اور لوگوں تک پہنچانے کی ڈیوٹی ضرور انجام دینی چاہیے، جس سے جتنا ہو سکے سامعین اکرام۔ اور اگر ایسا نہیں ہوا اور انسان نے کفر کی روش اختیار کر لی، رسول کی نافرمانی کا راستہ اپنا لیا، تو قیامت کے دن ان کا کیا حال ہوگا؟ یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بہم الارض۔ اس دن جو ہے قیامت کے دن چاہیں گے وہ لوگ جنہوں نے ناشکری کی روش اختیار کر لی، جنہوں نے کفر کی روش اختیار کر لی اور رسول کی نافرمانی کا راستہ اپنا لیا، رسول کے اسوہ حسنہ پر عمل نہیں کیا، اس دن یہ لوگ چاہیں گے لو تسوی بہم الارض، کاش کہ زمین وہ پیوند خاک ہو جائیں، زمین پھٹے، اس میں وہ دھنس جائیں اور پیوند خاک ہو جائیں، زمین برابر ہو جائے۔ لو تسوی بہم الارض، یہ معنی ہے اس کا۔ ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور اللہ تعالیٰ سے تو کچھ بھی یہ نہیں چھپا سکیں گے۔ سامعین اکرام، وہ وقت جلد آنے والا ہے جب آپ کے مطابق ایک فیصلہ ہوگا، اچھا یا برا۔ یہ تو آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اچھے راستے کا انتخاب کرتے ہیں کہ برے راستے کا انتخاب کرتے ہیں۔ یہ دونوں جو ہیں ہمارے اپنی ول پہ ہے۔ اگر ہم صراط مستقیم کے طالب ہیں، اگر ہم اللہ کے طالب ہیں، تو پھر بہت جلد جو ہے ہمیں کامیابی سے ہمکنار کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر ہم دنیا کے طالب ہیں تو پھر بہت سی سامعین کرام مشکلات کا سامنا ہمیں کرنا پڑے گا، جو کہ ہو سکتا ہے ہماری برداشت سے باہر ہو، لیکن پھر بھی وہ برداشت کرنا ہوگا۔ جتنی بھی آپ کو مار پڑے گی اس کو برداشت کرنا ہوگا، کیونکہ موت جو ہے وہ موت کے بعد موت نہیں آ سکتی۔ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، یہاں تو یہ یعنی اللہ تعالیٰ کو تو حاضر ناظر نہیں جان رہے نا یہاں پہ، لیکن قیامت کے دن، روز حشر کے دن اللہ تعالیٰ سے کوئی کچھ نہیں چھپا سکے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى،
اب مضمون جو ہے، تمام مضمون عبادت کا ہے، وہی مضمون ہے سامعین کرام، عبادت کا مضمون ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی بندگی اختیار کر لو اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرو۔ تو اس بندگی کا ایک برملہ اظہار جو ہے وہ نظام صلاۃ ہے سامعین کرام۔ اور پھر یعنی یہ میں آپ کو ربط بتا رہا ہوں، نماز میں اور ایمان باللہ میں یہ گہرا تعلق ہے سامعین کرام۔ اگر ایک انسان نماز پڑھ لیتا ہے تو اگلے گھنٹے شاید اس پر نماز فرض ہو چکی ہو اور اس کو یہ نماز ادا کرنی ہوگی سامعین کرام۔ تو اس نماز کے بارے میں چونکہ 4 ہجری کی آیات ہیں اور اس وقت شراب کی حرمت کا بالکل صریح حکم ابھی نہیں آیا تھا، تو پہلے تو 3-4 مرحلوں میں یہ آیا ہے شراب کی حرمت کا، یہ غالباً دوسرا مرحلہ ہے شراب کی حرمت کا، دوسرا مرحلہ ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرمائے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ نماز کے قریب نہ جاؤ، یعنی نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھو، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جان لو جو تم کہہ رہے ہو۔ تو سامعین کرام، یہ نماز جو ہے یہ تمام عبادات کی جڑ ہے، آپ کو میں نے بتا چکا ہوں۔ تو نماز کے بارے میں تھوڑے سا اللہ تعالیٰ ہمیں چند اصول نماز کے اور طہارت کے یہاں بتا رہے ہیں۔ لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ، وانتم سکارى، اس حالت میں کہ تم نشے کی حالت میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جان لو جو تم کہہ رہے ہو، ولا جنبا الا عابری سبیل، اور نہ جنبی شخص جو ہے وہ مسجد میں داخل ہو نماز پڑھنے کے لیے الا عابری سبیل، لیکن سوائے اس کے کہ راستے پر گزرنے والا، مطلب مسجد ہے، محلے میں مسجد ہے، اس کا راستہ اس مسجد سے ہو کے گزرتا ہے، تو پھر یہ اس کی اجازت ہے کہ وہ مسجد سے گزر جائے، ورنہ جنبی شخص کو مسجد میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو۔ اب غسل کے جو ہیں مسائل بیان ہو رہے ہیں طہارت کے۔ وَإِن كُنتُمْ، اور اگر تم ہو مردہ، مریض، او علی سفر، یا سفر پہ ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے ایک شخص آیا ہے بیت الخلاء سے، او لامستم النساء، یا تم عورتوں کے قریب، عورتوں سے تم نے قربت کی ہو، فلم تجدوا ماء، ان تمام صورتوں میں تم نہ پاؤ پانی، فتیمموا، تیمم بنیادی طور پہ ارادے کو کہتے ہیں، یعنی تم تیمم ایک اصطلاحی لفظ بھی ہے اسی لحاظ سے کہ تم تیمم کر لو، سعیداً طیباً، پاک مٹی کا، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، پھر تم مسح کرو اپنے چہرے اور اپنے ہاتھوں کو، یعنی اس مٹی سے ایک مرتبہ، سامعین اکرام اس کا طریقہ جو ہے وہ آپ میں سے تو اکثر کو آتا ہوگا، آپ نے کسی بھی خاک آلود چیز پہ ہاتھ لگائے اور پھر ایسے ایسے، پھر ایسے ایسے، پھر یہ تمام چہرے کو آپ نے وہ کر لیا، تو یہ تیمم ہو گیا۔ فامسحوا بوجوہکم، اس میں ترتیب جو ہے وہ چہرہ پہلے ہاتھ بعد میں ہے۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو سامعین اکرام، یہ تمام مضامین جو ہے وہ بیان ہو رہے ہیں، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ قرآن کی جو بھی آیت آپ نے یا میں نے سنی اس پر پورے طریقے سے عمل کرنا اس کی اشد ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ ہم قرآن کی آیات ایک کان سے سنیں دوسرے کان سے نکال دیں۔ آج جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ جو مرکزی بات تھی اس میں یہ تھی ماذا علیہم لو آمنوا باللہ والیوم الآخر، کیا ہو جاتا یہ اگر ایمان لے آتے اللہ پہ اور یوم آخرت پر،
وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور خرچ کرتے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے، اپنے فضل سے اللہ تعالیٰ نے ان کو خرچ کرنا چاہیے تھا۔ تو سامعین کرام، یہ جو چیز ہے، یعنی ہم جس چیز سے ڈرتے ہیں اور جو شان نزول کے حساب سے اس وقت کفار مکہ کی ایک بات اللہ تعالیٰ نے نقل کی ہے، وَقَالُوا إِن نَتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنَ الْأَرْضِ یا من أَرْضِنَا او کما قال، کہ اگر اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے ساتھ اس ہدایت کی پیروی کریں، ہم زمین سے اچک لیے جائیں گے، یعنی ہم تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ تقریباً سامعین کرام ملتی جلتی کیفیات جو ہیں وہ اس وقت بھی ہیں۔ دین پر عمل کرنا، دین کے اندر مکمل داخل ہو جانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع یا قرآن پر مکمل عمل کرنا، اس میں ہم لوگ اپنا نقصان سمجھتے ہیں۔ سامعین کرام، یہ نقصان کی باتیں نہیں ہیں، یہ فائدے کی باتیں ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے فائدہ حاصل کرنے کے لیے بھجوایا ہے دنیا میں، اور فائدہ حاصل کرنے کا سب سے بڑا طریقہ جو ہے وہ قرآن اور حدیث ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ دو چیزیں جو ہیں وہ میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو کبھی تم گمراہ نہیں ہو گیا، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ کار۔ سامعین کرام، تو آپ کو میں نے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ ڈر اور خوف یہ شیطان کا پیدا کردہ ہوتا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جو ہے یہ بے حیائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے یا اس کی رضا کے سامنے اپنی خواہشات پر عمل کرنا یہ بڑی بے حیائی کی باتیں ہیں۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے، دیکھیں کوشش، پہلے تو ہم سب کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کو اپنا مقصد زندگی بنا لیں، اللہ کے لیے جینا سیکھ لیں، اور اس کے راستے کو اپنی زندگی کا راستہ بنا لیں۔ قرآن اور حدیث، اس کو اپنی زندگی کا طریقہ بنا لیں۔ اگر ایسا ہو جائے گا سامعین کرام، قرآن کو اگر ہم نے اپنا راستہ بنا لیا تو ہمیں کوئی نقصان نہیں ہے، سارے فوائد ہیں۔ سامعین کرام، میں تذکرہ کر بھی چکا ہوں، آج وقت اختتام پذیر ہے، تو اس کا میں تذکرہ کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکانے میں ہمارا فائدہ ہی فائدہ ہے، کوئی نقصان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ومن یتق اللہ یجعل من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے بنا دے گا، اور اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہ ہو۔ سامعین کرام، تو بات یہ ہے کہ یہ ڈر وغیرہ یہ فضول چیزیں ہیں۔ اللہ کے سامنے سر جھکا دیجئے، اس کے یعنی اس کی رضا کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیجئے، اللہ کو مقصود بنا کے اللہ کے راستے پر چلنا شروع کر دیں۔ اس راستے پر چلنے میں آپ پر جو قربانی بھی آپ کو دینی پڑے، آپ وہ قربانی دے دیں۔ وہ شاعر کہتا ہے نا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو سامعین اکرام، مضمون ابھی جاری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔